بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز. بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایران مذاکرات سے انکاری، ٹرمپ کی منتیں. یعنی ٹرمپ سنگین غلطی کر بیٹھا اور ایران بازی لے جائے گا. اب میں آپ کو اس کے ثبوت بتاتا ہوں. ثبوت نمبر 1، روس بیچ میں کود پر ہے. انٹرنیشنل میڈیا کی خبروں کے مطابق روسی طیارہ مگ 29 یا روسی طیارے مگ 29 ایران کی فضاؤں میں گھوم رہے ہیں. تبھی تو جو امریکن جہاز ہے F-15 وہ کویت میں گرا ہے. یہ میں آپ کو ثبوت دکھا رہا ہوں. یہ ثبوت نمبر 1 ہے کہ روس کی انٹری ہو چکی ہے اور وہ امریکہ جس نے حملہ کیا آج وہ منتوں پہ آ گیا ہے کہ ایران ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. یہ پہلا ثبوت ہے. اور ویئرز اب باتیں ڈیٹیل میں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر روس اس جنگ میں کود پڑا، کیونکہ چائنا کی فورن منسٹری نے آلریڈی اس حملے کو بلیٹنٹ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا کا ہے. حتیٰ کہ چائنا ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے، وہ کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرتا. لیکن ان کی فورن منسٹری نے گزشتہ رات ایک باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر جو حملے ہیں وہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. اور آج انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ روس باقاعدہ اس جنگ میں کود پر ہے اور روسی مگ 29 طیارے جو ہیں وہ ایران کی فضاؤں میں ہیں. اور آج ہی کویت میں امریکی جہاز گرا ہے اور جو پائلٹ تھا اس نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی، اس کو ڈکی میں ڈالا گیا. وہی جو ابھی نندن والا ایپیسوڈ ہوا تھا آپ کے سامنے ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت منتوں پہ ہے کہ مذاکرات کریں. امریکہ کیا آپ کو لگتا ہے پوزیشن آف سٹرینتھ میں کبھی مذاکرات کی بات کرے گا؟ وہ پوزیشن آف ویکنس میں ہے، تو اس لیے تو مذاکرات کی بات کر رہا ہے. اور اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر کے وہ ایران میں حکومت کو ٹوپل ڈاؤن کر دے گا. کیونکہ آیت اللہ علی خامنائی نہ صدام تھے، نہ معمر قذافی تھے، نہ بشار الاسد تھے. کہ ایک فیملی کی گورنمنٹ ہے، یہ ایک فیملی رولنگ ایلیٹ ہے، وہ جب چلے جائے گی تو ایک دم سارے کا سارا سیٹ اپ چینج ہو جائے گا. آیت اللہ علی خامنائی طالب علم ہے امام خمینی کے، اور جو نظریہ جو ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے وہ لاکھوں کروڑوں ایرانیوں تک منتقل ہو چکا ہوا ہے. تو آیت اللہ علی خامنئی کو آپ نے شہید کیا، اس کے بعد زیادہ ہارڈ لائنر سامنے آئے ہیں اور زیادہ شدید ریاکشن ہے کہ آیت اللہ علی خامنئی شہید نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا کمپاؤنڈ تب تک نہیں چھوڑوں گا، تب تک کسی سیفٹی زون میں نہیں جاؤں گا جب تک میری ایرانی عوام محفوظ نہیں ہوگی. اسے کہتے ہیں یہ لیڈرشپ. یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. وہ بھاگا نہیں، وہ بزرگ بھاگے نہیں. انہوں نے کہا مجھے شہادت منظور ہے لیکن میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا. اچھا ویئرز، اب مجھے کیوں لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سنگین غلطی کر لی ہے اور ایران بازی لے جائے گا؟ اس کے میں چند ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انڈین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو اور اس کی گورنمنٹ اور ان کے فیملی ممبر اسرائیل چھوڑنے کو تیار. برلن میں اس وقت ایئر کرافٹ، میں آپ کو ثبوت دکھا رہا ہوں، تیار کھڑا ہے. جیسے انہیں خطرہ محسوس ہوگا وہ جہاز برلن سے اڑے گا، اسرائیل لینڈ کرے گا، ان کو بٹھائے گا بیچ میں اور چلے جائے گا. یہ انڈین میڈیا خبر دے رہا ہے. ثبوت نمبر 2. ثبوت نمبر 3، بحرین میں مکمل طور پہ یو ایس ملٹری بیس تباہ ہو چکی ہے. اس کے علاوہ رات کو گزشتہ رات جو بمبارمنٹ یا جو میزائل، بیلسٹک میزائل اسرائیل میں داغے گئے ایران کی طرف سے، بیلسٹک کلسٹر میزائل بلکہ میں کہوں گا جو آگے جا کے سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں، جو جھنڈ کی شکل میں حملہ کرتے ہیں، وہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں. اور اس وقت اسرائیل میں مکمل بلیک آؤٹ ہے اور کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اسرائیلی میڈیا نہیں بتا رہا. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عربیہ ہے وہاں پر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، میں کبھی نہیں چاہتا مسلم جو برادر ممالک ہے وہ آپس میں لڑیں. وہاں جو آئل ریفائنری ہے راس تنورہ میں، اس کو بھی ایران نے میزائل داغ کے تباہ کر دیا. اور پورے کا پورا جو اس وقت میڈل ایسٹ ہے، گلف کنٹریز ہے، سٹاک ایکسچینج سے لے کے وہاں بزنس کمیونٹی تک ہر چیز اس وقت جمود کا شکار ہے. تو حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. اب میں اس کی ڈیٹیل میں آؤں گا. ڈیٹیل میں آنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ مزید مضبوط. کل ہمارے ملک کے سوڈو قسم کے جو سیکولر ہیں یا سوڈو لبرل ہیں وہ کہہ رہے تھے امریکہ نے تباہی پھیر دی. اب آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایران نے ہاتھ کھڑے کر دیے. حضور والا امریکہ اس وقت ایران کی منتیں کر رہا ہے. باقاعدہ ریسرچ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، اور ایران نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. اور دوسری خبر جو شاید آپ کو لگے گا کہ بلال شفیق ہوش میں نہیں ہے، اسرائیلی حکومت نے بھاگنے کی تیاری کر لی ہے. نیتن یاہو کی حکومت نے بھاگنے کی تیاری کر لی ہے. یہ انڈین ڈیفنس اینالسٹ نے ٹویٹ کی ہے. بلال شفیق کی خبر نہیں ہے، ایرانین نیوز کی خبر نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ رات کی بمبارمنٹ کے بعد جو اسرائیل نے
کلسٹر بیلسٹک میزائلز، یعنی ان کا ایک جھنڈ، ایک جتھا، وہ میزائلز آتے ہیں اور آگے جا کے سکیٹرڈ ہو جاتے ہیں، جس طرح تل اویو، جیروسلم، نارتھ اسرائیل، یعنی پورے اسرائیل میں رات ہی میں آپ کو تصاویر دکھا رہا ہوں جو بمبارمنٹ ہوئی یا جو میزائل آگے گئے. اس کے بعد اسرائیلی گورنمنٹ نے اپنا ایک ایئر کرافٹ اپنی سیفٹی کے لیے، یہ ٹویٹ آپ کو دکھا رہا ہوں، برلن میں کھڑا کر لی ہے حضور والا، اور ان کو اس بات کا شک بڑھ گیا ہے، ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ سے گیم نکل گئے تو برلن سے وہ جہاز اڑے گا، ادھر اسرائیلی ٹیریٹری میں لینڈ کرے گا، جتنی ان کی گورنمنٹ کے اراکین ہیں وہ اس میں بٹھائیں گے، ان کو لے جائیں گے. یہ میں ٹویٹ آپ کو دکھا رہا ہوں. اشوک سیوان ایک انتہائی معتبر ڈیفنس اینالسٹ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ ہیز پارکڈ اٹس گورنمنٹ ایئر کرافٹ ان برلن فار اٹس سیفٹی. ہو ٹولڈ اسرائیل ٹو اسٹارٹ دی وار؟ Who told Israel to start the war؟ یعنی انہوں نے تو اب اپنے بھاگنے کی تیاری کر لی ہے، لیکن ان کو کہا کس نے تھا جنگ شروع کریں؟ ویئرز، جو کچھ اسرائیل نے کیا، جو کچھ امریکہ نے کیا، آپ یقین کریں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ خود پھنس گئے ہیں. رجیم چینج مجھے نہیں لگتا ایران میں ہوگی، لیکن امریکہ اور اسرائیل میں رجیم چینج ضرور ہو جائے گی. یہ میں آپ کو، یہ میری بات لکھ لیں، یہ ایران اگر یہ سروائیو کر گیا تو خطے کا سب سے بڑا چودھری ایران بنے گا. میں آج آپ کو پیشن گوئی دے رہا ہوں 3 مارچ 2026 کو کہ ایرانی رجیم اگر اسرائیلی اور امریکن اٹیک سروائیو کر گئے، جس کے اب مجھے 90% چانس نظر آ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سرنڈر، کیونکہ سرنڈر کرنے والے جو ہیں وہ مذاکرات کرتے ہیں، اور جنہوں نے سرنڈر نہیں کرنا ہوتا نا وہ مذاکرات نہیں کرتے. ایران جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہا. علی لاریجانی نے صاف انکار کر دیا ہے. ٹرمپ کہہ رہا تم ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ جس طرح انہوں نے جو کلاسیکل جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، جیسے صدام کو انہوں نے جب ایلیمینیٹ کیا ان کو پتہ لگ گیا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا کوئی نظریہ نہیں تھا. دوسری طرف بشار الاسد کے بعد الٹیمیٹلی شام کیپچر ہو گیا، پھر معمر قذافی. امریکہ کے پاس ان ڈکٹیٹرز کی ہسٹری تھی، لیکن امریکہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ 86 سالہ بزرگ آیت اللہ علی خامنہ شہید، جنہوں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، اپنا کمپاؤنڈ نہیں چھوڑا، انہوں نے امریکہ کو یہ میسج اور اسرائیل کو دیا، آؤ میں 86 سالہ بزرگ یہاں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے لے جاؤ دنیا سے. لیکن اس کے بعد تم ایسا پھنسو گے کہ تمہارے ملک میں رجیم چینج ہوگی. اس وقت آپ دیکھیں کہ کانگریس کے بہت سارے جو ممبران ہیں وہ بڑی بیشنگ کر رہے ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اسرائیل کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے، آپ کتنی دیر بمبارمنٹ کریں گے؟ آپ نے ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو ٹھیک ہے ختم کر دیا، میں مانتا ہوں. امریکہ نے، اسرائیل نے، ایران کی جو ایرانیہ ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، ان کے انٹیلیجنس چیف، ان کے ملٹری چیف، ان کی یہ بلکہ سپریم لیڈر، میں بالکل مانتا ہوں. ایون کہ جو ان کے فارمر صدر ہیں احمدی نژاد، ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیا، لیکن اس سے زیادہ ہارڈ لائنر موجود ہیں. اور ان کو یہ بھی غلط فہمی تھی کہ ہم بمبارمنٹ کریں گے، وہ طبقہ جو لبرل ہے، جو ویسٹرنائزیشن چاہتا ہے، جو بےہودگی چاہتا ہے، جو فحاشی و ریانی چاہتا ہے، جنہوں نے ماضی میں بھی خواتین نے جب یہ سو کالڈ جو لبرلز ہیں، حتیٰ کہ میری جو لبرل کی ڈیفینیشن ہے وہ اور ہے، وہ باہر آ جائیں گے، وہ ایرانین حکومت کو گرا دیں گے. اور بھائی آپ ابھی بھی دیکھیں، یہ میں آپ کو باقاعدہ دکھا رہا ہوں کہ اس وقت آیت اللہ علی خامنہ کی محبت میں لوگ باہر آ چکے ہیں. ایرانیوں کی تاریخ میں آج آپ کو بتاؤں، یہ یاد رکھیے گا، ایرانیوں کی 5000 سال پرانی تاریخ ہے، ان کی ایک سیولائزیشن ہے، ان کا ایک کلچر ہے، ان کا ایک وے آف لیونگ ہے، ان کی ایک آئیڈینٹی ہے. اور امریکنز کی کیا تاریخ ہے جی؟ انہوں نے ریڈ انڈینز کو مار بھگایا. اور امریکہ کی کیا تاریخ ہے؟ وہ ایپسٹائن فائلز، وہ سکینڈل، یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے معاشقے، یا پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے معاشقے، وہ مونیکا، وہ جو بھی نام تھا ان کا. تو یہ بات ہے بھائی جان، یہ پھنس گئے ہیں. اور رات کی جو بمبارمنٹ یا رات کے جو میزائل داغے گئے ہیں، اس وقت اسرائیل میں مکمل بلیک آؤٹ ہے. اچھا میں اب آپ کے سامنے کچھ اور ویڈیوز رکھنے لگوں، یہ آپ دیکھیے گا. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے، جسے میں کہتا ہوں کہ تیل کی لائف لائن کہتے ہیں، جہاں سے دنیا کا 25 سے 30% تیل گزرتا ہے، اس کو مکمل طور پہ بلاک کر دیا گیا. اور وہاں مختلف جو آئل ٹینکرز ہیں جو تیل لے کر گزرے تھے، باقاعدہ میں آپ کو ویژولز اور تصاویر دکھا سکتا ہوں، ان کو فائر کیا گیا ہے. ایک بات. اور دوسری بات کہ اس وقت بحرین میں جو امریکہ کی ملٹری بیس تھی، یہ باقاعدہ آپ کو ثبوت دکھا رہا ہوں، وہ مکمل طور پہ ایلیمینیٹ کر دی گئی ہے. اچھا ویئرز، اس وقت کی جو سب سے
سنسنی خیز یا مضحکہ خیز خبر ہے کہ ایک امریکن F-15 جہاز، یہ میں آپ کو باقاعدہ اس کے بھی ویژولز دکھا رہا ہوں، وہ اس پہ ایرانی میزائل داغا گیا، وہ جہاز کریش ہوا، اس کا پائلٹ نیچے ہے، جیسے ابھی نندن آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، تو وہاں پر جو کویت میں جو وہاں کے کویتی ہیں انہوں نے اس کو ڈکی میں رکھا ہوا ہے اور ڈکی میں لے کے جا کے ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. یعنی کویت کے اندر بھی ان کو یہ شک ہے کہ یہ اگر عام جو کویتی ان کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا اس کی درگت بنا دیں گے. یہ دیکھیں، یہ امریکن جو جہاز ہے وہ F-15، اس کو میزائل لگا ہے، اس کا پائلٹ جو ہے وہ نیچے آیا پیراشوٹ کے ذریعے، اس کو جو وہاں کے کویتی اہلکار ہیں یا وہاں کی جو کویتی گورنمنٹ کے افراد ہیں جو پرسنل ہیں، انہوں نے اس کو ڈکی میں ڈالا اور اس کی سیفٹی کے لیے کہہ رہے اس کو ہاسپٹل لے جائے، وہ عوام کے سامنے نہیں جا سکتے. اور بحرین میں مکمل طور پہ US ملٹری بیس، جس کو میں نے باقاعدہ لکھا بھی ہے کہ نیوی سینٹرل کمانڈ اینڈ 5th فلیٹ، وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے. آپ ایران کو کیا کرو گے؟ آپ ایران کے ساتھ، میں کہتا ہوں ایران بازی لے گیا. ٹرمپ جو ہے وہ سنگین غلطی کر بیٹھا ہے اور اس خطے کا نیا چودھری میں آنے والے دور میں ایران کو دیکھ رہا ہوں. پورے خطے کے ممالک اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. میں مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہوں. اور اسرائیل کی جو چدراہٹ اور جو بدماشی ہے مجھے آگے چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور اس کے لیے ایرانی قوم نے قربانی دی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے قربانی دی ہے. اور وہ بزرگ اپنی جان دے گا لیکن امریکہ اور ایران کو بسا گیا. وہ بزرگ تو اپنی جان دے گئے، آیت اللہ علی خامنئی شہید، لیکن وہ اسرائیل اور امریکہ کو پھنسا گئے، ٹریپ کر گئے. اور اس کے بعد سے جو صورتحال ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.